پارٹ نمبر 17 ناول نروان کی تلاش. پیشکش میر کاروان. اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. میں نے پلٹ کر دیکھا. شیفو ایرانی رقاصاؤں کا لباس پہنے ہوئے تھی اور اس کے ہاتھوں میں ایک گٹار دبا ہوا تھا. اسے دیکھ کر سمابا مجھ سے جدا نہ ہوئی بلکہ اس نے ایک بار پھر بھینچ کر مجھے اپنے جسم سے چپکا لیا اور اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں پر رکھ دیے. تب شیفو نے گٹار چھیڑ دیا اور دھیمے دھیمے سروں میں ایک ایرانی دھن گٹار سے ابھرنے لگی. ماحول بے حد رومانی تھا. سمابا مجھے لیے ہوئے سٹی کے قریب پہنچ گئی. اس نے میز سے انگوروں کا ایک خوشہ اٹھا لیا، مجھے سٹی پر بٹھایا اور پھر خود بیٹھی اور میرا سر اپنے زانوں پر رکھ دیا. پھر اس نے انگور میرے ہونٹوں سے لگا دیے. سمابا کے نرم و گداز زانوں کی گدگداہٹیں میرے پورے جسم میں سرایت کر رہی تھیں. میں نے انگور دانتوں سے توڑ لیا اور سمابا نے وہی خوشہ اپنے منہ سے لگا لیا. گٹار کی دھن تھوڑی سی بلند ہوئی تھی. یہ خوبصورت نغمہ تھا. شیفو گٹار بجاتی رہی، ہم انگور کھاتے رہے اور میں سمابا کے جسم کی گدگداہٹوں سے دیوانہ ہوتا رہا. میں نے ہاتھ الٹے کر کے اس کی کمر کے گرد حمائل کر دیے تھے. سمابا کی پتلی کمر میرے ہاتھوں کا ہالا پڑا ہوا تھا اور شیفو گٹار بجا رہی تھی. پھر نغمہ ختم ہو گیا اور شیفو نے ہمارے سامنے آ کر گردن جھکائی. اس کے بعد اس نے گٹار رکھ دیا اور میز کی طرف بڑھ گئی. کئی شرابوں کو ملا کر اس نے کاکٹیل بنائی اور ایک خوبصورت ٹرے میں رکھ کر ہم دونوں کو پیمانے پیش کر دیے. میں نے اپنا اور سمابا کا اپنا پیمانہ نہ اٹھا لیا اور آہستہ آہستہ چسکیاں لینے لگا. شیفو نے پھر گٹار اٹھا لیا. اس بار اس نے ایک اور دھن چھیڑی. بڑی ہیجان خیز دھن تھی. ہمارے پاؤں تھرکنے لگے. کاکٹیل رنگ دکھا رہی تھی. ویسے بہت عمدہ تھی. میں یوں بھی شرابوں سے زیادہ واقف نہیں تھا لیکن مجھے یہ کاکٹیل بہت پسند آئی. سمابا نے خود اٹھ کر دوسرے جام لبریز کیے اور ہم شیفو کا نغمہ سنتے رہے. پھر یہ نغمہ بھی ختم ہو گیا. شیفو نے گٹار رکھ دیا. پھر وہ بال سنوارتے ہوئے ہماری طرف دیکھنے لگی. تب سمابا نے میری طرف رک کر کے کہا، نواز، اب تم گٹار بجاؤ گے اور شیفو رقص کرے گی. یہ بہت اچھی رقاصہ ہے. کیا خیال ہے؟ بہت عمدہ. میں نے جھوم کر گٹار اٹھا لیے. شراب کا ہلکا سا سرور میرے ذہن پر طاری تھا. دو پریاں میری آغوش میں تھیں. چنانچہ اس وقت جو کچھ نہ ہوتا کم تھا. میں کوئی ایسا نغمہ تلاش کرنے لگا جو دلوں میں آگ لگا دے اور پھر گٹار سے تاروں سے ایک خوبصورت نغمہ پھوٹ پڑا. یہ ایک فرینچ دھن تھی جو میں نے بہت محنت سے سیکھی تھی اور اس دھن کا خاطر خواہ اثر ہوا. شیفو بے خود ہو کر رقص کرنے لگی. سمابا بھی تھرک رہی تھی. اس کی سسکیاں نکل رہی تھیں. اس نے اور شراب پینے اپنے جام میں انڈیل لی اور جب تک نغمہ میں بجاتا رہا کئی جام چڑھا گئی. اب اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. آنکھیں شیشے کی گولیوں کی طرح چمک رہی تھیں اور پھر وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھ گئی. وہ بدمست ہو کر رقص کرنے لگی. ایک ہیجانی رقص، بالکل ان ہپوں کی طرح جن کے رقص کے بار بار میں دیکھ چکا تھا. میں نے نغمے کی دھن پھر تیز کر دی. شیفو رک گئی تھی اور اب صرف سمابا رقص کر رہی تھی. اس کا دراز قامت، چست لباس دل ہوٹے لے رہا تھا. اور پھر ایک تیز آواز کے ساتھ اچانک اس نے لباس کے ڈھکے ہوئے بند کندھوں سے اتار دیے. لباس نیچے کھسکنے لگا اور پھر کمر سے نیچے لٹک گیا. اس کا چمکدار جسم عریاں ہو گیا. وہ رقص کر رہی تھی. اس کے لمبے بال وحشیانہ انداز میں گردش کر رہے تھے. سنگ مرمر سے تراشا ہوا بدن چاندی کی طرح چمکتا ہوا. آنکھوں سے رستی ہوئی شراب شیشے چٹکتے جا رہے تھے. میں نے گٹار ایک طرف اچھال دیا اور لپک کر سمابا کو آغوش میں گھسیٹ لیا اور اسی وقت شیفو نے شمعدان گل کر دیا. رنگین شیشوں کے پیچھے چھپی ہوئی مدھم روشنی جل اٹھی اور ماحول میں رومان انگیز نلاہٹ پھیل گئی. میری وحشت عود کر آئی تھی. میں شیفو کو نظر انداز کر چکا تھا. میں نے سمابا کو مسیری پر اچھال دیا اور خود بھی چھلانگ لگا دی. اب میں نے شیفو کے ہاتھ اپنے جسم پر رینگتے ہوئے محسوس کیے. وہ مجھے لباس کی بندشوں سے آزاد کر رہی تھی. شیفو کی موجودگی مجھے بری نہیں معلوم ہوئی. میں نے اسے اس کا کام کرنے دیا. میں تو سمابا کے جسم کی چمک میں گم ہو کر خود کو بھول چکا تھا، اپنی حیثیت فراموش کر چکا تھا. لیکن شیفو کو اپنا فرض معلوم تھا. اس نے ایک اور جام بنا کر میرے ہونٹوں سے لگا دیا. سمابا گردن پٹک رہی تھی. کمرہ گھوم رہا تھا. زلزلہ آ گیا تھا اور پھر ماحول ساکت ہو گیا. طوفان گزر گیا تھا اور اب سناٹا تھا، گہرا اور طویل سناٹا.
میرے ذہن میں سنسناہٹ ابھر رہی تھی، نہ جانے کب تک یہ سنسناہٹ جاری رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے جسم پر کوئی چیز رینگتے ہوئی محسوس کی، ذہن کچھ جاگا، احساس بیدار ہوا۔ ہاتھ ہی تو تھے۔ میں نے بے چین ہو کر وہ ہاتھ پکڑ لیے، لیکن میرے ہونٹوں پر ایک بوجھل نمی، ایک ہلکے سے وزن کا احساس ہوا۔ سمابا بھی جاگ گئی تھی، وہ مجھے بیدار کر رہی تھی اور میں بیدار ہو گیا۔ میں نے سمابا کو دیکھا، لیکن میرے سامنے سمابا کا چہرہ نہیں تھا۔ وہ تو شیفو تھی، میری پسندیدہ عورت۔ میں نے اس کی گردن میں باہیں ڈال دیں اور شیفو کا پورا بدن میرے اوپر آ گیا۔ لباس سے بے نیاز بدن، تب میرے ہاتھ اس کے چکنے بدن پر پھسلنے لگے، لیکن انتہائی سرو تک کسی رکاوٹ کا احساس نہ ہوا۔ شیفو کے بدن پر کوئی لباس نہیں تھا۔ میں چونک کر اٹھ گیا۔ سمابا مسیرے کے آخری سرے پر بے سود پڑی تھی، دنیا و مافیا سے بے خبر۔ شیفو میرے بدن سے پھسل گئی، اس کی آنکھوں میں طلب تھی، التجا تھی، نہ جانے کیا کچھ تھا۔ پھر اس کے ہونٹ لرزے۔ میری یہی حیثیت ہے نواز، میں خادمہ ہوں۔ اس کی سرگوشی ابھری اور میں نے اس کے دل سے ہر محرومی مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس کے دل سے یہ احساس مٹا دیا کہ وہ کسی سے کم ہے، اور وہ میری محبت سے سرشار ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آسودگی کے کنول کھل گئے۔ صبح تک وہ میری آغوش میں رہی، سمابا بے خبر سوتی رہی۔ پھر سورج نکلنے سے قبل شیفو آہستگی سے میرے پہلو سے نکل گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ ناشتہ ٹھیک 11:15 کیا گیا۔ سمابا نکھری ہوئی تھی، سفید سلک کے حسین تراش کے لباس میں وہ بے حد خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس کا جسم سڈول اور دلکش تھا۔ ایک پرانے اور تجربے کار شکاری کی حیثیت سے میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی بنسبت شیفو کہیں زیادہ دلکش، کہیں زیادہ بھرپور تھی۔ بوٹے سے قد کی یہ حسینہ چونکہ نظر انداز کی جاتی رہی تھی، اس لیے اس کی سپردگی میں ایک انوکھی کشش تھی جو سمابا میں مفقود تھی، اور میں نے پوری طرح یہ کشش محسوس کی تھی۔ لیکن ظاہر ہے اس کا اظہار بھی سدھ ہے۔ ناشتے کے بعد سمابا نے گھڑی دیکھی اور پھر معذرت آمیز انداز میں بولی، مجھے اجازت دو گے نواز؟ ذرا جانا ہے، ممکن ہے آج لنچ پر بھی نہ پہنچ سکوں۔ ہاں، شام ہماری ہوگی۔ وہ مسکرائی، اور رات بھی۔ اوکے، میں نے کہا، میں گہری نیند سوؤں گا۔ ضرور، اس نے کہا، اور پھر شیفو سے بولی، شیفو، ہر طرح کا خیال رکھنا۔ جی، شیفو نے گردن ہلا دی۔ لیکن اتنی پابندی سے آپ کہاں جاتی ہیں سمابا؟ آفس، اس نے سادگی سے کہا۔ میں نہیں سمجھا۔ میں سمجھا بھی نہیں سکوں گی، بس یوں سمجھ لو کہ یہاں ہمارا سپلائی ڈپو موجود ہے جہاں سے مختلف ذرائع سے ضرورت مندوں کو فروخت ہوتی ہے، لیکن ہول سیل ریٹیل سیل ہمارے یہاں نہیں ہے کیونکہ اس میں خطرہ ہے۔ میں نے گردن ہلائی۔ یہاں ہمارے بہت بڑے بڑے اسٹور ہیں جہاں سے آگے سپلائی ہوتی ہے۔ باقاعدہ؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور ناصر امانی یہاں کا انچارج ہے؟ نہیں، انچارج کوئی اور ہے، سمابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تب اجازت؟ ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور وہ ناشتے کے کمرے سے نکل گئی۔ مجھے ایک کپ کافی اور دو شیفو، میں نے کہا، اور شیفو جلدی جلدی کافی بنانے لگی۔ پھر اس نے کافی کا کپ میرے سامنے رکھ دیا۔ اپنے لیے بھی بناؤ شیفو، یہاں تمہاری کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن میری نگاہوں میں تم سمابا سے بہتر ہو، میں نے کہا، اور شیفو نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ہاں شیفو، تم سمابا سے زیادہ خوبصورت ہو، تم اس سے کہیں زیادہ دلکش ہو۔ یقین کرو، میں تمہیں سمابا سے زیادہ پسند کرتا ہوں، میں نے پھر کہا، اور شیفو نے گردن جھکا لی۔ اپنے لیے کافی بناؤ شیفو، اور میرے ساتھ پیو۔ مناسب نہیں ہوگا نواز، خانم سمابا ابھی تک اطلاع پہنچ سکتی ہے، شیفو نے کہا۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ اگر اطلاع مل بھی جائے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے مجبور کیا تھا۔ کافی بناؤ شیفو، یا پھر ٹھہرو، میں خود تمہارے لیے بناتا ہوں۔ شیفو منع کرتی رہی، لیکن میں نے اس کے لیے کافی بنائی اور پھر اسے اپنے قریب بٹھا کر پلائی۔ سمابا نے تمہیں میری خدمت کے لیے مخصوص کیا ہے، اب میں جس طرح چاہوں تم سے خدمت کروا سکتا ہوں۔ میں حاضر ہوں، شیفو نے کہا، لیکن خانم سمابا نے جو پابندیاں لگا دی ہیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میں ان پابندیوں کو قبول نہیں کروں گا، اور اگر تم نے اصرار کیا تو اسی وقت یہ کوٹھی چھوڑ دوں گا، میں نے غصیلے انداز میں کہا، اور شیفو میری شکل دیکھتی رہی۔ کافی کی پیالی ختم کرنے کے بعد ہم کمرے سے نکل آئے اور میں شیفو کا ہاتھ پکڑے ہوئے خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں کتنے ملازم ہیں؟ بے شمار۔ تمہارے سپورٹ آج کا کام کیا ہے؟ صرف آپ کی خدمت جب تک یہاں آپ موجود ہیں۔ میں نے خوابگاہ میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اور پھر شیفو کو بھی اندر آنے کے لیے کہا۔ پھر میں نے دروازہ بند کر لیا۔ میرا خیال ہے شیفو، میں تمہیں پسند نہیں آ سکا۔
ایسی بات نہ کہیے، میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو دل سے چاہا ہے، وہ تڑپ کر بولی۔ پھر یہ کیسی چاہت ہے شیفو؟ تم ذرا سا خطرہ مول نہیں لے سکتی؟ اور شیفو نے گردن جھکا دی۔ وہ خطرہ مول لینے کو تیار ہو گئی تھی۔ وہ میرے مقابل آ بیٹھی اور میں اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اسے اپنے پہلو میں گرتے ہوئے کہا، یقین کرو شیفو، سمابا بظاہر حسین ہے، لیکن وہ تمہارے حسن کا اشیر بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں بے حد پسند کرنے لگا ہوں۔ کیا آج مجھے گٹار نہ سناؤ گی؟ گٹار؟ آپ مجھ سے کہیں بہتر گٹار بجاتے ہیں مسٹر نواز۔ رات کو آپ نے غضب کیا تھا۔ لاؤ، پھر آج میں تمہیں اپنے دیس کا نغمہ سناؤں گا۔ گٹار لے آؤ۔ اور وہ خوشی سے گردن ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں عقب سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر اپنی آوارگی پر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ عورتوں کو بے وقوف بنانے کا فن مجھے خوب آ گیا تھا، اور پھر یہ ایسی مشکل بات بھی نہیں تھی۔ تمام عورتوں کو ایک ہی انداز میں بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ شیفو گٹار لے کر واپس آ گئی۔ اس نے گٹار میری آغوش میں رکھ دیا اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ تب میں نے گٹار اٹھا لیا اور پھر گٹار کے سر لال میری پت رکھیوں کی گردان کرنے لگا۔ میں ایک آوارہ انسان تھا، ایک بہکا ہوا انسان، لیکن اس نغمے سے مجھے آج بھی عقیدت تھی، اس سے آج بھی مجھے پیار تھا، اور اسے بجاتے ہوئے آج بھی میں بے خود ہو جاتا تھا۔ یہ نغمہ میری روح میں رچا ہوا تھا۔ نغمہ پوری طرح جوان ہو گیا۔ شیفو سکتے سے کے عالم میں مجھے دیکھتی رہی اور پتھر کے بت کی طرح ساکت تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہی ہو۔ نغمہ ختم ہو گیا، لیکن فضائیں ایسی ہی دھن الاپ رہی تھیں۔ دور و دیوار سے وہی آوازیں نکل رہی تھیں جو میں اپنے کانوں سے سنی، یقیناً شیفو نے بھی سنی ہوں گی۔ نواز، بالآخر اس نے کہا، اور میں چونک پڑا۔ بے شک تم دنیا کے سب سے بڑے فنکار ہو، یہ انوکھے نغمے تمہاری انگلیوں سے کیوں جاگتے ہیں؟ واہ، کیسی خوبصورت دھن! دل مچل کر رہ گیا۔ یہ میرے دیس کا نغمہ ہے، یہ میرے وطن کی سوندھی مٹی کی خوشبو سے بسا ہوا ہے، اس میں میرے دیس کے ذرے ذرے کی آواز رچی ہوئی ہے۔ یہ میں خاموش ہو گیا۔ تمہیں اپنے وطن سے بہت پیار ہے نواز، تمہیں اپنے دیس سے بے پناہ محبت ہے، شیفو نے کہا، اور میرے دل پر گھونسا سا لگا۔ میرے ذہن کے تار جھنجھاڑ اٹھے۔ کیا میں وطن پرست ہوں؟ کیا وطن پرست ایسے ہوتے ہیں؟ میرے ضمیر نے سر اٹھا کر پوچھا، اور میرا سکون برباد ہو گیا۔ یہ کیا سوال کر دیا شیفو! یہ کیا پوچھ لیا! میں نے درد سے کراتے ہوئے کہا، اور شیفو چونک کر میری شکل دیکھنے لگی۔ ارے کیا ہو گیا مسٹر نواز؟ کیا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ مسٹر نواز، شراب، مجھے شراب دو شیفو، مجھے شراب دو جلدی، میں نے کہا، اور شیفو الماری کی طرح دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے شراب کی بوتل اور گلاس نکالا، اور پھر گلاس میں مجھے شراب انڈیل کر دی۔ میں نے ایک ہی گھونٹ لیا، شراب سے حلق سے نیچے اتار لی اور گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے دوبارہ اس میں شراب انڈیل لی تھی۔ 3-4 پیگ پینے کے بعد میرے دل کی جلن کم ہوئی۔ شیفو شدید حیران تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے ایسی کون سی بات کہہ دی ہے جس نے میرا دل ہلا دیا ہے۔ بہرحال میں کافی حد تک پرسکون ہو گیا۔ میں نے ضمیر کی چیخوں کو شراب میں ڈبو دیا تھا، اور اب میں بہک رہا تھا۔ اب میرے منہ سے جو الفاظ نکل رہے تھے ان کا مجھے خود احساس نہیں تھا۔ ہاں شیفو، میں اس سے کہہ رہا تھا، مجھے اپنے دیس سے بے پناہ محبت ہے، میں اس کا عاشق ہوں، میں اپنا خون اس کی مٹی میں جذب کر دینا چاہتا ہوں، لیکن میں اس سے روٹھ گیا ہوں۔ اس نے اپنی آغوش میرے لیے تنگ کر دی تھی، اس نے مجھ سے سوتیلے بیٹے کا سا سلوک کیا تھا، تو میں اس سے ناراض ہو کر سمندر کی آغوش میں سونے چل پڑا۔ لیکن سمندر کس کا ہوتا ہے؟ ایک بحر بیکار جو ہر جائی ہے، جو سب کا ہے، جس نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں ایک یتیم و یسیر بچے کی طرح سرگرداں تھا۔ کچھ لوگوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس سے باہر جانے والے راستے پر ڈال دیا۔ یہ راستہ اچھا نہیں تھا، لیکن میں اپنی ماں سے روٹھا ہوا بچہ، میں آگے بڑھتا رہا، اور پھر میں راستہ بھول گیا۔ میں اپنے وطن کا راستہ بھول گیا ہے۔ آج بھی اس کی یاد مجھے تڑپاتی ہے۔ مجھے اس سے محبت ہے شیفو، میں اس سے بے پناہ چاہتا ہوں، لیکن میں اس کے پاس واپس نہیں جاؤں گا۔ میں اس سے روٹھ کر آیا تھا، لیکن اب میرا چہرہ اس قدر داغدار ہے کہ میرا وطن مجھے دیکھ کر خوف سے، غم سے چیخ پڑے گا۔ وہ میری صورت پر نفرت سے تھوک دے گا، وہ میرا داغدار چہرہ دیکھ کر غم سے نڈھال ہو جائے گا۔ میں اب وہاں کبھی نہیں جاؤں گا شیفو، میں اب وہاں کبھی نہیں جاؤں گا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ شیفو بے قرار ہو گئی۔ نواز، میں شرمندہ ہوں نواز، میں نے نادانستگی میں تم سے یہ سوال کیا تھا۔
ماں سے کسے محبت نہیں ہوتی شیفو، ماں کو کون نہیں چاہتا؟ میرا وطن بھی میری ماں ہے، میں اسے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ میں ماں کی آغوش میں سونا چاہتا ہوں، لیکن ماں مجھے اب قبول نہیں کرے گی۔ اس کا بیٹا روز سیاہ ہے، بدکار ہے۔ میری ماں نے مجھ سے بدسلوکی کی تھی شیفو، لیکن وہ میری ماں ہے۔ نواز چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ نواز، میں شرمندہ ہوں۔ مجھے سکون چاہیے شیفو، مجھے سکون دو، میں جل رہا ہوں، میرے دل کی آگ بجھا دو، مجھے اور شراب دو۔ اور شیفو نے میرے لیے اور پیک بنائے۔ تب میں ماں کو بھول گیا، مجھے صرف شیفو یاد رہ گئی، لباس سے بے نیاز شیفو جو میرے لیے خانم کی ناراضگی مول لینے کو تیار ہو گئی۔ اس کے تپتے ہوئے سانس میری سانسوں سے الجھ گئے، اس کا مرمرین جسم میرے جسم سے الجھ گیا، اس کے حسین جسم کی جازیت نے میرے دل کی آگ سرد کر دی۔ وہ اپنے تمام فرائض پورے کر رہی تھی، میں تو شرابی تھا، شراب کے نشے میں چور تھا۔ پھر شاید میرا لباس بھی اس نے میرے جسم پر سجایا۔ میرا سر تکیے پر رکھا اور جب میں سو گیا تو خاموشی سے بے آواز دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو شام کے 6 بج چکے تھے۔ طبیعت بے حد بھاری تھی، ذہن پر بوجھ تھا۔ میں بستر پر پڑا انگڑائیاں لیتا رہا اور پھر دروازے سے ہلکی سی آہٹ ہوئی تو میں چونک پڑا۔ دروازے سے تھوڑی سی گردن نکال کر سمابا نے اندر جھانکا تھا، شاید وہ دیکھ رہی تھی کہ میں جاگ گیا ہوں یا نہیں۔ سمابا، میں نے اسے آواز دی اور وہ اندر آ گئی۔ جاگ گئے مسٹر نواز؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کیا وقت ہوا ہے؟ میں نے کہا۔ 6 بج گئے۔ اوہ، بڑی دیر سے سو رہا ہوں، سوری، شام کی چائے کا وقت بھی گزر گیا۔ میں جلدی سے اٹھ گیا۔ کوئی حرج نہیں ہے، شام کی چائے ذرا دیر سے پی لی جائے گی۔ شیفو نے بتایا کہ تمہاری طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، بس یوں ہی، میں نے کہا، اور پھر میں اس کی اجازت سے باتھ روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم چائے کی میز پر تھے۔ شیفو حسب معمول خاموشی سے سروں سروس کر رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اس دوران کوئی خاص بات ہی نہ ہوئی ہو۔ میں نے بھی احتیاط برتی۔ چائے کے دوران سمابا نے کہا، البتہ آج سیر کا وقت نکل گیا، میرا ارادہ تھا آج طویل سفر کا۔ ہم کیپسن چلتے، جو یہاں سے 125 میل دور ہے۔ الیرز کی خوفناک گھاٹیاں اور خطرناک موڑ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ راستے کے بلند مینار قلعے کے بے حد دلکش ہیں اور ایران کی تاریخ میں نمایاں حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ 125 میل کا سفر، میرا خیال ہے وہاں جانا اور وہاں سے واپسی خاصی دشوار ہوگی۔ بہرحال پھر صحیح، میں نے کہا۔ پھر؟ سمابا نے عجیب سی اداسی سے کہا۔ کیوں؟ میں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے تم صرف آج رات کے مہمان ہو، غلام سیٹ کل آ رہا ہے۔ اوہ، میں نے ہونٹ سکوڑ لیے، پھر گردن جھٹکتے ہوئے کہا، آنے دو، پھر کبھی صحیح، ممکن ہے زندگی کی دوڑ میں پھر کبھی ساتھ ہو جائے۔ کیا یہ بات یہ مانی نے بتائی ہے؟ ہاں، غلام سیٹ نے تمہارے لیے کچھ ہدایات بھیجی ہیں۔ خوب، کیا؟ یہ نہیں معلوم ہو سکا، صرف اتنا کہا گیا ہے کہ تمہیں اس سے آگاہ کر دیا جائے کہ کل تمہیں ایران چھوڑ دینا ہے۔ چھوڑ دیں گے، کل بہت دور ہے۔ میں نے سمابا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کرتے ہوئے کہا اور وہ مسکرانے لگی۔ حضور، ابھی 6:30 بجے ہیں۔ بجنے دو سمابا، اپنی گھڑی اتار کر پھینک دو، مجھے ان گھڑیوں سے سخت نفرت ہو گئی ہے۔ ایک بات کہوں نواز، سمابا نے سنجیدگی سے کہا۔ کہو جانے من، تم بے حد حسین ہو، بے حد پرکشش مرد، لیکن اگر تم نے شراب کا استعمال اسی رفتار سے جاری رکھا تو تم اپنی جوانی کھو بیٹھو گے۔ اس قدر زیادتی نقصان دہ ہے۔ تم یہاں سے چلے جاؤ گے نواز، لیکن ہم بہت عرصے تک تڑپتے رہیں گے۔ سمابا نے اپنا رخسار میرے چہرے سے ملا کر کہا۔ شیفو کی موجودگی کو اس نے بھی نظر انداز کر دیا تھا اور میں نے بھی۔ شراب اس تڑپ کو سرد کر دیتی ہے جانے من، میں نے اس کے ہونٹ چومتے ہوئے کہا۔ پھر بھی وعدہ کرو احتیاط کرو گے۔ چلو وعدہ، میں نے کہا اور وہ مسکرانے لگی۔ کوٹھی کے لان میں ٹہلتے ہوئے ہم نے بہت سی باتیں کر ڈالی، وقت گزر رہا تھا، یہاں تک کہ رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ شیفو شاید کھانے کے انتظام میں مصروف تھی، اس لیے وہ نظر نہیں آئی۔ سمابا نے بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی۔ بہرحال پھر شیفو نے کھانا لگ جانے کی اطلاع دی اور ہم نے کھانے کی میز پر پہنچ گئے۔ بڑے پرتکلف کھانے تھے، مختلف ایرانی اور غیر ملکی ڈشوں سے میز بھری ہوئی تھی۔ میں نے کچھ اپنی اور کچھ سمابا کی پسند کی چیزیں کھائیں۔ کھانے کے بعد ہم کوٹھی کے عقبی حصے میں خوبصورت گھاس اور پھولوں سے لدے ہوئے لان میں چہل قدمی کرتے رہے۔ دنیا جہاں کی باتیں ہوتی رہیں، باتوں کے درمیان میں نے ایک بات محسوس کی، سمابا جس قدر حسین تھی اس سے کہیں زیادہ چالاک بھی تھی۔ کوئی بھی چبھتا ہوا سوال اگر میں کر لیتا تو وہ اس سے بڑی خوبصورتی سے پہلو بچا جاتی۔ اس کی عمر کا صحیح تعین میں نہیں کر سکا تھا، لیکن جس قدر وہ چالاک تھی اس سے اس کے تجربے کا اندازہ ہوتا تھا۔ پھر شیفو نظر آئی اور ہمارے قریب پہنچ گئی۔ 10 بج چکے ہیں خانم، اس نے کہا۔
ہاں، وقت کا احساس ہی نہیں ہو سکا۔ آؤ نواز، اس آخری رات کو جادو بنا دیں۔ سمابا نے کنگڑائی لیتے ہوئے کہا اور اس رات کو جادواں بنانے چل پڑا۔ خود میری زندگی میں تو ایسی جاوداں راتیں بے شمار آئی تھیں۔ ابتدا میں ہر رات کو جاوداں سمجھتا تھا، لیکن وہ میری بھول تھی۔ میں نے زندگی کو محدود سمجھ لیا تھا۔ میری زندگی جاوداں رات نہ جانے کون سی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ اور یہ رات بھی پہلی رات سے مختلف نہیں تھی، سوائے اس کے کہ آج سمابا نے اور کچھ اہتمام کیے تھے۔ آج شیفو کو بھی کھل کھیلنے کا موقع مل گیا تھا۔ آج سمابا نے اسے اپنے برابر کی حیثیت دے دی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ شیفو اس سے بھی بلند مقام حاصل کر چکی ہے، لیکن اس رات کی دلکشی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عورت کے کچھ اور روپ سامنے آئے، جنس کی کچھ اور غلاظتیں میرے سامنے ابھریں، لیکن دونوں عورتیں خوش تھیں۔ شیفو بھی خوش تھی اور پھر صبح ہو گئی، سنجیدگی کا لحاف اوڑھے ہوئے۔ سنجیدگی یوں کہ یہاں میرا آخری دن تھا اور اس بات پر دونوں لڑکیاں افسردہ تھیں۔ بہرحال میں نے ذہن کو پناہ گندہ نہیں کیا۔ تقریباً 10 بجے یمانی آ گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے مجھ سے اس نے مصافحہ کیا۔ کہیے مسٹر نواز، ایران پسند آیا؟ اس نے پوچھا۔ بے حد، میں نے سمابا کی طرح دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ غلام سید رات کو آ گیا ہے۔ او خیریت؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بالکل خیریت، بس آپ سے ملاقات کرنے آیا ہے۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ وہیں چل رہے ہیں، تیار ہو جائیے۔ میں تیار ہوں، تب پھر آئیے، یمانی نے کہا اور میں نے سمابا کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی چلنا ہے؟ سمابا نے پوچھا۔ غلام سیٹھ نے صرف انہیں طلب کیا ہے، یمانی نے معذرت کے انداز میں جواب دیا۔ یہ واپس تو یہاں آئیں گے؟ سمابا نے کسی قدر بے قراری سے پوچھا۔ یقیناً، یمانی معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، اور پھر کار میں میرے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس نے کہا، اس دلکش قیامت کو آپ نے بہت متاثر کیا ہے مسٹر نواز، شاید زندگی میں پہلی بار یہ کسی کے لیے بے قرار ہوئی ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، تو اس نے دوبارہ پوچھا، آپ کا وقت تو مناسب گزرا؟ میں نے مختصراً کہا اور یمانی خاموش ہو گیا۔ کار راستہ طے کر رہی تھی۔ سفر کی طوالت کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن جب خاموشی طویل ہو گئی تو میں نے یمانی سے پوچھا، ٹھاکر اور اس کے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ سیگا راز میں ہیں، اخبارات بھی اب ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں دے رہے۔ ممکن ہے انڈیا گورنمنٹ سے رابطہ قائم کیا گیا ہو، ممکن ہے سب کو خاموشی سے گولی مار دی گئی ہو۔ ایرانی قانون میں اسمگلروں کو اور خاص طور سے منشیات کے اسمگلروں کے لیے کوئی لچک نہیں ہے، یمانی نے جواب دیا۔ تم لوگ اپنی سرگرمیوں پر خوفزدہ نہیں ہو؟ خطرہ تو زندگی کا ایک جز بن چکا ہے مسٹر نواز۔ کوئی بھی کام کرنے نکل پڑو، خواہ وہ نیکی اور شرافت سے بھرپور ہو یا بدی اور بدکاری سے، ہر کام میں خطرہ موجود ہے۔ جدید دور نے زندگی بڑی بیمانی سی شے بنا کر رکھ دی ہے، اسے گزارنے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خطرات سے دوزخ رہ کر شرافت کے سہارے زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور پریشانیوں سے دوچار رہیں، یا پھر خود کو خطرات میں جھونک دیں اور جب تک کہ سانسیں مقدر میں عیش و آرام سے گزاریں، یمانی نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ میں خاموش ہو گیا۔ یمانی کا فلسفہ بھی عجیب تھا۔ پھر میں ٹھاکر اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں سوچنے لگا اور یمانی کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ ممکن ہے خاموشی سے سب کو گولی مار دی گئی ہو۔ کوشلیا کو بھی؟ حسین اور چمکدار جسم والی کوشلیا شرمائی سی مسکراتی ہوئی میری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ خود سپردگی کا انداز لیے میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی جسے میں نے سختی سے دبا دیا، لیکن کوشلیا کی تصویر میری نگاہوں سے اوجھل نہ ہوئی۔ اچانک اس کے چہرے کے قرب کے آثار ابھرے اور اس کے دائیں پہلو سے خون کے فوارے دہکنے لگے اور اس کے دل کا شونٹ کرب کے انداز میں ہلے۔ اس کی آنکھیں میرا سہارا تلاش کرنے لگی اور پھر وہ چکراتی ہوئی گر پڑی۔ اس کا جسم کرب کے انداز میں اینٹ رہا تھا، میرے پورے جسم سے پسینہ اگل رہا تھا، آنکھوں میں تاریکی چھا گئی، دماغ چکرا گیا، سب کچھ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن یمانی میری کیفیت سے بے خبر کار چلاتا رہا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کار کی سیٹ کی پشت سے لگا دی اور اپنی حالت درست کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر میرے کانوں میں یمانی کی آواز ابھری، مسٹر نواز سو گئے؟ اور میں چونک پڑا۔ میں نے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا، کار رک چکی تھی، شاید کسی عمارت میں۔ ظاہر ہے ان 2 دنوں میں آپ کو نیند کہاں نصیب ہوئی ہوگی، یمانی مسکراتا ہوا معنی کے انداز میں بولا، اور پھر سمابا کے لیے تو آپ حلوہ تر تھے۔ میں اس عورت کو اچھی طرح جانتا ہوں، مرد خور ہے، مرد خور۔ آئیے۔ اس نے نیچے اتر کر دروازہ کھول دیا۔
میں نیچے اتر آیا. یمانی کے الفاظ مجھے کسی قسم کے خطرے کا پتہ دے رہے تھے. سمابا کی حسین جسم کی تہ میں مجھے بے شمار کیڑے کلبلاتے نظر آئے. یمانی کے الفاظ مرد خور ہے مرد خور نے ذہن میں بہت سے بھوت اتار دیے تھے. یہ سب ہی یکساں ہوتی ہیں. ان کے لیے تڑپنا حماقت ہے، 100% حماقت. کار سے اتر کر ہم برآمدے کی طرف بڑھ گئے اور برآمدے میں ہی غلام سیٹھ نظر آیا. میں نے خود کو پوری طرح سنبھال لیا اور ہوشیار ہو گیا. میں اس پر اسرار شخص کی حیثیت سمجھ چکا تھا. در حقیقت یہ بے حد پراسرار تھا اور اس سے محتاط رہنا ضروری تھا. ہیلو نواز، غلام سیٹھ چند قدم آگے بڑھتے ہوئے بولا اور پھر اس نے گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا. کیسے ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مجھے اندر لے جاتے ہوئے کہا. ٹھیک ہوں غلام سیٹھ، میں نے جواب دیا. ایران سے دل بھر گیا یا ابھی کچھ اور قیام کا ارادہ ہے؟ ایک کمرے میں پہنچ کر مجھے ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود میرے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے کہا. میرے لیے ہر جگہ ٹھیک ہے غلام سیٹھ، جو بھی ادارے کے مفاد میں ہو. میں نے سنجیدگی سے جواب دیا. یہ حقیقت ہے نواز، اتفاقی طور پر ہمیں ایک ہیرا دستیاب ہو گیا ہے. ادارہ تمہاری شمولیت پر ناز کرتا ہے. تم ہمارے لیے بے حد اہم شخصیت بن چکے ہو. بہرحال ہمیں بھی تمہاری ہر سہولت کا خیال ہے. اگر ابھی ایران میں قیام کا ارادہ ہو تو وہ پروگرام کچھ دنوں کے لیے ملتوی کیا جا سکتا ہے جو بنایا گیا ہے. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. میرے لیے جو پروگرام تیار کیا گیا ہے میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. غلام سیٹھ کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا. ادارے نے تمہاری بے پناہ صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تمہاری ڈیوٹی بدل دینے کا فیصلہ کیا ہے. وہ کام جو اب تک تم کر رہے تھے کسی اور کے سپرد بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے تم سے کم صلاحیتوں والے آدمی سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے تم جیسے نوجوان کی ضرورت تھی. تمہاری کچھ ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی نواز، لیکن ادارے کی نگاہ میں تم سے بہتر آدمی اور کوئی نہیں. مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سپلائی. تم حسب معمول اسی پٹی پر سفر کرو گے جو مقرر کی گئی تھی، لیکن اب تمہاری ذمہ قیمتی منشیات کی سپلائی ہوگی. کیا تم یہ کام مشکل پاتے ہو؟ غلام سیٹھ نے پوچھا اور میں سوچ میں گم ہو گیا. بلا شبہ یہ کام مشکل تھا. پہلے صرف مجھے ان علاقوں کا سروے کرنا ہوتا تھا. پولیس اور ایکسائز والوں سے براہ راست میری مڈبھیڑ نہیں ہوئی تھی، لیکن سپلائی کے سلسلے میں مجھے کافی محنت کرنا ہوگی. اس کے لیے مجھے وحشیانہ انداز میں کام کرنا ہوگا. لیکن اگر میں اس کام کے لیے منع کر دوں تو کیا غلام سیٹھ کا رویہ میرے ساتھ بہتر رہ سکے گا؟ کیا وہ لوگ میرے دشمن نہیں ہو جائیں گے؟ تمام خطرات کی انتہا موت پر ہوتی ہے، اور میری زندگی کون سی قیمتی ہے؟ میں کس کے لیے زندہ ہوں؟ اور یہ فیصلہ بھی مشکل ہے کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا. ایک بوجھ جسے زندگی کہتے ہیں زبردستی میرے شانوں پر لدا ہوا ہے. کسی وقت بھی اتر جائے گا. مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ چنانچہ میں نے بے خونی سے کہا. میں تیار ہوں غلام سیٹھ. خوب سوچ سمجھ لیا ہے. سوچنا کیا، میں وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں جو ادارے کے مفاد میں ہے. ویری گڈ. اور نواز، اس کام کی مدت سے 5 سال ہوگی. تمہارے تمام اخراجات بہر صورت ادارے کے ذمہ ہوں گے. شہنشاہوں کی طرح زندگی بسر کرو گے. اس کے علاوہ ادارے کی طرف سے تمہاری تنخواہ بھی مقرر کر دی گئی ہے، 30,000 روپے ماہانہ، اور پھر مال کا کمیشن 5%. اور یہ سمجھ لو کہ ایک دفعہ کی نقل و حرکت کم از کم 15 لاکھ کی ہوتی ہے. 5% کمیشن سے بہت بڑی رقم بنتی ہے. تمہارا کمیشن اور تنخواہ کی رقم ہر ماہ پوری باقاعدگی کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کے کسی بینک میں تمہارا اکاؤنٹ کھول کر جمع کی جاتی رہے گی، تاکہ 5 سال کے بعد جب تم ریٹائر ہو تو تمہیں ایک بہت بڑی رقم بقیہ زندگی گزارنے کے لیے مل جائے. اس کے علاوہ تم جس ملک میں پسند کرو گے وہاں نیشنلٹی دلوانا ادارے کی ذمہ داری ہوگی. ٹھیک ہے غلام سیٹھ، جیسا پسند کرو کر دینا، میں نے لاپرواہی سے کہا. مال نکالنے کے لیے پلاننگ تمہیں خود کرنی ہوگی. اگر کبھی گرفتار ہو جاؤ تو پوری کوشش سے تمہیں رہا کرا لیا جائے گا. جو مال ضائع ہوگا اس کی کوئی ذمہ داری تمہارے اوپر نہ ہوگی. ہاں، اس کا کمیشن تمہیں نہ مل سکے گا. میں کہہ چکا ہوں مجھے سب منظور ہے. اس کے لیے کسی قسم کی تربیت محسوس کرتے ہو؟ نہیں. تب پھر تیاریاں کر لو. آج سے 3 دن کے اندر تمہیں 500 پاؤنڈ کوکین لے کر ترکی روانہ ہونا ہے. آج ادارے کا مستقل نشان تمہارے سپرد کر دیا جائے گا. اور کچھ نہیں، میں نے کہا، اور غلام سیٹھ نے ایک دیوار پر لگا ہوا بٹن دبا دیا. یمانی اندر داخل ہو گیا. پارٹ نمبر 17 اختتام پذیر ہوتا ہے. ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 18 پہ سماعت فرمائیے.